بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی حوالے سے علامہ بدیع الزمان نرسی رحمۃ اللہ علیہ نے سائنس کے حوالے سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ آئیے رسالہ نور سے ایک ٹاپک پڑھتے ہیں اس حوالے سے۔ یہ رسالہ نور علامہ بدیع الزمان نرسی رحمۃ اللہ علیہ جن کا تعلق ترکی سے تھا، انہوں نے یہ رسائل لکھے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا اثبات کیا ہے عقلی طور پر۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس مضمون میں اختصار کے ساتھ ایمان باللہ کے بارے میں ان ہزاروں قطعی اور لامتناہی دلائل میں سے صرف ایک دلیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن کی وضاحت رسالہ نور میں جا بجا ہو چکی ہے۔ قسمونی شہر میں میرے پاس ہائی اسکول کے طلباء کا ایک گروہ آیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ سے اپنے خالق کے پہچان کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اساتذہ خاص کر اس بارے میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، یاد رکھو کہ کائنات سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں، ان میں سے ہر علم ہمیشہ اپنی خاص زبان کے ساتھ اللہ کے وجود کے بارے میں بحث کرتا ہے اور خالق کائنات کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ لہذا تم مدرسین کے بجائے خود سے ان علوم کو سنو۔ مثال کے طور پر، اگر ایک بہت بڑی فارمیسی ہے، ان میں دوائیوں کی بہت زیادہ بوتلیں اور مرتبان پڑے ہوئے ہیں۔ ہر مرتبان اور بوتل میں انتہائی منظم آلات اور دقیق اور حساس وزنوں اور مقداروں میں حیاتی بخش معجونیں، شربت اور دیگر دوائیں پڑی ہوں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان مرکب دواؤں کے پیچھے ایک بڑے ماہر اور دانا قسم کے دواساز اور انتہائی تجربہ کار کیمیاءدان کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔ کرۂ ارض بھی اسی طرح ایک بہت بڑے دواخانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں حیوانات و نباتات کی 4 لاکھ سے زیادہ انواع و اقسام کی بوتلیں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے ہر بوتل میں حیاتی بخش مرکب دوائی پائی جاتی ہے، جسے فنی طب کے انتہائی گہرے اصولوں اور مقداروں کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ اندھی آنکھ کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑے پرحکمت اور صاحب جلالت دواساز کا ہاتھ کام کر رہا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کرۂ ارض کا یہ دواخانہ، جو کہ انسانی دواخانے کے بنسبت کروڑوں درجے بڑا ہے، اس کا خالق بھی بڑا کامل، مکمل اور عظمت و جلال والا ہوگا۔ یار یہ بہت اہم ایک بات ہے۔ مثلا آپ نے کہا تھا سائنس کے ذریعے ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی ثبوت کرے گا۔ مثلا سائنس سونسا ایک سائنس کیا ہے؟ فارمیسی، یعنی دوا بنانا کی صنعت، اس کے بنانے کی علم۔ سب سے بسیط ہر علم رکھنے والا ہر لوگ جانتا ہے کہ ہر ڈاکٹر، ہر فارمیسی لوگ جانتا ہے کہ دوائی بنانا بہت اہم ایک چیز ہے۔ ہر لوگ خود سے دوائی نہیں بنا سکتا، کیونکہ کیا ہے، دوائی کے اندر کتنا مقداری ہے، کتنا مختلف مواد ہے، چیز ہے، ہر ایک بہت حساس میزان کے ساتھ آتی ہے۔ 1 گرام، 1 سے 2 گرام، دوسرا سے 4 گرام، دوسرا سے، اس لیے یہ میزان کے جاننے کے لیے ایک علم چاہیے، کیونکہ اگر وہ دوائی کتنا ہو جائے، اس کے اندر کے مواد کتنا ہو جائے گا، کتنا گرام سے کتنا مقدار سا ہو جائے گا، اگر اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے، ممکن نہیں کہ وہ دوائی کی بنا سکتا، کیونکہ دوائی میں اگر ایک چیز تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ زہر کی تاثیر کرے گا، اگر تھوڑا سا کم ہو جائے گا، خاصیت نہیں رکھے گا، شفا دینے کی خصوصیت غائب کرے گا۔ اس لیے ہر دوا کے لیے بہت حساس میزانوں سے کوششوں کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ دوا بنا سکتا۔ ایک دوا دنیا جان بھی نہیں ہے، اس کے اندر زندگی بھی نہیں ہے، ایک بسیط دوا بنانا کے لیے اتنا سالوں کے ساتھ یونیورسٹی پڑھنا، اس کے بعد ڈاکٹورا، اس کے بعد PhD، اس کے بعد پروفیسر بننے کے بعد بھی ہر لوگ آسانی سے دوائی نہیں بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہر لوگ قبول کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ یہ زمین کے پر، یعنی ہمارا کرۂ ارض، ہمارا دنیا کے اوپر ہر انسان کی کتنے افراد ہیں،
ہر انسان ایک دوا کے بوتل میں دوا کے حکم میں ہے، ہر جانور ایک دوا کے حکم میں ہے، ہر پودے ہر درخت دوا کے حکم میں ہے. اور کیسی دوا ہے؟ جاندار دوا ہے، یعنی بیجان بھی نہیں ہے. مثلا انسان دوا بناتے ہے اس کے اندر جان نہیں ہے، لیکن اللہ کی بنایا ہوا دوا جاندار ہے. مثلا انسان کے اندر ہزاروں مواد ہے، کتنے ایلیمنٹ ہے، کاربن سے لے کر سونا چاندہ کتنا قسم کی چیز ہے. اگر ایک چیز زیادہ ہو جائے گا انسان میں کینسر بیماری نکلتی ہے، کم ہوتی ہے انسان میں بیماری نکلتی ہے، ہر ایک چیز کی نقصان ہونا سے. اس لیے انسان کے بارے میں کتنا ڈاکٹروں کتنا تیاری کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہزاروں کتاب لگتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایسے ایک دوا بنایا ہے کہ اتنا حساس میزانوں کے ساتھ. یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے اگر اس انسان کے بنانا کے لیے علم رکھنا کے بغیر انسان پیدا ہو سکتا ہے. ایک دوا بنانا کے لیے کتنے علم ماہر علم چاہیے، کتنے اہمیت، پروفیسر سے زیادہ اس دوا کا کتنا تجربہ کار لوگ چاہیے کہ تاکہ دوا بنا سکتا ہے. اسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انسان یا درخت یا جانور علم کے بغیر خود بخود پیدا ہو یا نیچر سے پیدا ہو؟ کیونکہ نیچر کے اندر عقل نہیں ہے، نیچر کے اندر علم نہیں ہے. خود بخود پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. ہر وقت اتنا انتظام کے ساتھ، اتنا مکمل کامل طور پر انتظام کے ساتھ پیدا ہونا، وجود میں آنا ضرور ہے کہ ایک مطلق غیر متناہی انتہا نہیں ایک علم ہونا چاہیے کہ تاکہ وہ انسان کے بنا سکتا ہے، جو وہ جانور ہے اس کے بنا سکتا ہے، جو وہ درخت ہے اس کی بنا سکتا ہے. وہ بھی انتہا علم اللہ کے سوا کس کے پاس ہے؟ کچھ بھی کے پاس نہیں ہے. اگر حاشا ہم اللہ کی انکار کرے گا، اس کے بعد انسان کے بنانے کے لیے کیا ہے؟ ذرات کام کرتے ہیں. ہر ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے بھی انتہا علم اس کے اندر ہونا کہ ہم قبول کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ارادے اس ذرے کے اندر قبول کرنا پڑے گا کہ اس کی پاگل پن لوگ بھی اس کی قبول نہیں کر سکتے کہ ذرے کے اندر اتنا علم ہو. اور حیات دار ہم کہا، ذرے کے اندر حیات نہیں ہے، وہ کیسے حیات دار انسان بنا سکتا ہے؟ نیچر خود حیات نہیں ہے نیچر کے اندر، نیچر کو کس طرح حیات دار درخت جانور انسان اتنا چیز بنا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے انسان کی طرح درخت کی طرح کائنات میں کتنا کروڑوں موجودات ہے، وہ موجودات جاندار ہے. ہر موجودات اتنا چیزوں کے اجتماع سے بنا ہوئی ہے. ضرور بضرور ایک علم والا، یعنی انتہا نہیں ایک علم والا، انتہا نہیں ایک قدرت والا، انتہا نہیں ایک ارادے والا چاہیے کہ تاکہ وہ انسان، وہ درخت، وہ پھل، وہ پودے، وہ گاز، وہ جانور کو بنا سکے. اگر نہیں ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کائنات کے اللہ کے قبول کرنا مجبور ہر لوگ کے لیے ضرور ہے، کیونکہ علم کے بغیر کچھ بھی چیز پیدا نہیں ہو سکتا، قدرت کے بغیر کچھ بھی چیز پیدا نہیں ہو سکتا، ارادے کے بغیر کچھ بھی چیز پیدا نہیں ہو سکتا. قدرت، حقیقی قدرت، لا متناہی قدرت، لا متناہی ارادہ، لا متناہی علم صرف اللہ کے پاس ہے. اس کے سوا کچھ کے پاس ایسے علم، ایسے ارادہ، ایسے قدرت نہیں کہ وہ چیز بنا سکتا ہے. اس لیے مادام کہ ایک بسیط دوائی کے لیے علم ارادہ قدرت چاہیے، اتنا اہم انسان کے لیے بھی یا دوسرا مخلوقات کے لیے بھی ضرور علم ارادہ قدرت چاہیے. وہ علم ارادہ قدرت بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. انسان انشاءاللہ یہ معنی سوچ کر اللہ کے تعالیٰ کے اس کائنات کی موجودیت پر یقین رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ آج کے آنے والا درس میں اور ٹاپک سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کے بارے میں ہم
پڑھیں گے انشاءاللہ.